یس بچے، آئی ہیو اسٹارٹیڈ ریکارڈنگ ناؤ، اور اگر آپ کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں دوسرے بچوں سے کہ ہم سے جوائن نہیں ہو رہا، تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیجیے گا، میں اسی وقت اس کو اسٹاپ کر دوں گی، پھر ہم دوسری آپشن پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ جی بچے سن رہے ہیں آپ مجھے؟ یس میم. اچھا. اور آپ لوگوں کا مڈ کیسا رہا؟ میم بہت اچھا. الحمد للہ میم بہت اچھا رہا ہے. اچھا چلیں، اچھی بات ہے. صحیح، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر بھی کر دوں گی لسٹ آج، کیونکہ مجھے کچھ ٹیچرز کی طرف سے آ رہی ہیں کمپلینٹس کے کچھ بچے مسنگ ان کی رزلٹ میں تھے، تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ چیک کر لیں کہ کوئی مس نہ ہو اس رزلٹ میں. اوکے تو میم. شام ٹھیک ہے. تک انشاءاللہ، میرے پاس پرنٹس پڑے ہوئے ہیں لسٹوں کے، تو انشاءاللہ آج شام تک نا میں ان کی پکچرز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اچھا، ہم لوگ بات جو کر رہے تھے where we ended our conversation before your midterm started، وہ تھی لینگویج ورائٹیز کی بات ہم کر رہے تھے کہ لینگویج کی ورائٹیز ہوتی ہیں جو کہ ویریشنز کی بنا پہ بنتی ہیں. لینگویج کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک لینگویج بولی جا رہی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ کسی صوبے میں ایک لینگویج بولی جا رہی ہے، یا کسی علاقے میں ایک لینگویج بولی جا رہی ہے، تو وہ سارے اس لینگویج کے بولنے والے ایک ہی لینگویج ویرائٹی نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ ان کی لینگویج میں بہت سی ویریشنز ہوتی ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کو دی تھی وہ پنجابی سے ہی دی تھی کہ اگر آپ پنجاب کو دیکھیں جو انڈیا اور پاکستان کو ملا کے بنتا ہے، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ویریشن ملتی ہے پنجابی کے اندر ہی. دو وی کین انڈرسٹینڈ ون اندر، سارے ورائٹیز بولنے والے ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر ویریشنز ہوتی ہیں. اور ان ویریشنز کا زیادہ پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب آپ لنگوسٹکس پڑھتے ہیں یا آپ لنگوسٹ پڑھتے ہیں، تو یو کین ڈیٹیکٹ دا چینج ان ویرائٹی آف لینگویج، کہ میں تو ایسے بول رہا ہوں، یا دوسرا بندہ جو میرا دوست ہے وہ ایسے بول رہا ہے، یا ایک اور دوست ہے وہ ایسے بول رہا ہے، یا اگر میں فلاں علاقے میں گیا تو وہاں پہ لوگ اس طرح بول رہے تھے. تو جو ورائٹیز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پیرامیٹر ہے یا جو اسکیل ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، اس پہ ہم 3 ویلیوز کو دیکھتے ہیں. یہی ہم نے بات کی تھی جو کسی لینگویج ورائٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اور اس اسکیل میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ووکیبلری چینج ہو. بہت بڑا چینج تو ظاہر ہے نظر نہیں آتا کیونکہ لینگویج سیم ہے، لیکن ووکیبلری کے اندر کچھ ورڈز کی چینجز ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسنٹ یا پروننسیشن کا چینج ہوتا ہے. اور تیسرا جو چینج ہے دیٹ از دا چینج آف گرامر، کہ اس میں کوئی آگزیلری چینج ہو سکتی ہے، کوئی ہیلپنگ ورب چینج ہو سکتا ہے. تو یہ وہ 3 فیکٹرز ہیں جن کی بنا پہ ہم، یا 3 پیرامیٹرز کہہ لیں، اسکیلز کہہ لیں، میئرز کہہ لیں، جن کی بیس پہ ہم کسی بھی لینگویج ویرائٹی یا ڈائلیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اب ہم اس سے آگے چلیں گے. ہم نے بات کی تھی لینگویج کے آگے سب سے پہلے جو بنتا ہے ویرائٹی بنتی ہے وہ ریجنل ڈائلیکٹ، مطلب ریجن کی بیس پہ ہم اگر میئر کرنا شروع کریں. فار ایگزامپل ہم لنڈن میں انگلینڈ میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ریجن کی بیس پہ کچھ فاصلے پہ ہم اس کو میئر کرتے جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ ریجنل ڈائلیکٹ اے ہے، یہاں پہ ریجنل ڈائلیکٹ بی ہو گیا، یہاں پہ سی ہو گیا، یہاں پہ ڈی ہو گیا. تو دوز آر ریجنل ڈائلیکٹس. کہ لینگویج ایک ہی بولی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر ریجنل ڈائلیکٹس بنتے جا رہے ہیں. اب ریجن جو ہے، ریجن کے اندر پھر لینگویج سیم نہیں ہے. لینگویج از ناٹ ایگزیکٹلی سیم ود ان دیٹ پارٹ، جس کو کہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ریجنل ڈائلیکٹ ایک ہی ریجنل ڈائلیکٹ بولا جا رہا ہے. اب وہ جو ایک ریجنل ڈائلیکٹ بولا جا رہا ہے اس کے اندر پھر ویرائٹیز بنتی ہیں. اور وہ ویرائٹیز کیوں بنتی ہیں؟ بیکاز آف دی effect of some social factors. certain social factors کی بنا پہ لینگویج میں پھر ویریشن آتی ہے.
اگر کوئی بندہ کم پڑھا لکھا ہے تو اس کی لینگویج ویری کر رہی ہوتی ہے اس کی لینگویج سے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ یوتھ میں شمار ہوتا ہے، ہی از ینگ، تو اس کی لینگویج ویری کر سکتی ہے اس کے پیرنٹس کی لینگویج سے، اس کی لینگویج ویری کر سکتی ہے اس کے گرینڈ پیرنٹس کی لینگویج سے. اسی طرح میلز کی جو لینگویج ہے وہ ویری کر سکتی ہے فیمیلز کی لینگویج سے. سوشل کلاس جو ہے دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ اگر آپ بلانگ کرتے ہیں ایک اگر لوور کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ڈائلیکٹ بول سکتے ہیں، اگر آپ مڈل کلاس سے کرتے ہیں تو ڈفرینٹ بول سکتے ہیں، اگر اپر سے ہیں تو there might be variation in your um, language variety, the language variety you are speaking or the language dialect you are speaking. تو یہ وہ فیکٹرز ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایریا جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ بعض دفعہ ڈٹرمن کر سکتا ہے، افیکٹ کر سکتا ہے آپ کے لینگویج ویرائٹی کو جو آپ بول رہے ہیں. تو بیسک فیکٹرز جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں وہ سوشل کلاس اینڈ ایجوکیشن ہے، ایج بھی ہے اور جینڈر بھی. سوشل کلاس، ایجوکیشن، ایج، gender are the factors which we will discuss today. تو اس کو جب وہ شروع کر رہا ہے تو شروع میں وہ یہ کہہ رہا ہے، ابھی ہم اس کو ریڈ آؤٹ بھی کریں گے تو پھر میں آپ کو پیج نمبر بھی بتاؤں گی کہ کہاں سے ہم اس کو کر رہے ہیں، لیکن شروع میں اس کو آپ کو تھوڑا سا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں. آپ کسی ایک ورائٹی کو کیوں بولنے لگ جاتے ہیں، اس کو وہ تھوڑا سا بتا رہا ہے کہ بیکاز یو وانٹ ٹو get attached to that, you want to show your affiliation to that particular group, تو آپ ان جیسا بولنا شروع کر دیتے ہیں. if you get more education تو آپ you will like کہ آپ جن زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں رہ رہے ہیں، یا if you are studying more and more تو آپ you will start speaking like your teachers، یا آپ ان کے ساتھ افیلیشن اپنی شو کرنے کے لیے ان کے ساتھ بولنا، ان جیسا بولنا شروع کر دیں گے. یہاں پہ اوورٹ پریسٹیج اور کوورٹ پریسٹیج کی دو ٹرمز بھی اس نے یوز کی ہوئی ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہم بعد میں کریں گے. یو ول ریمائنڈ می لیٹر کہ یہ سوشل ڈائلیکٹس کو جہاں پہ وہ ڈیفائن کر رہا ہے نا، یہ والا پارٹ ہم بعد میں کریں گے، بٹ وی ول اسٹارٹ ود the effect of social factors now. سوشل کلاس میں جو وہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ اس نے ریسرچ کوٹ کی ہے کچھ لوگوں کی کہ انہوں نے یو ایس میں کچھ علاقوں میں کچھ ریسرچ تو بہت ساری ہوئی ہوگی، لیکن یہاں پہ ان میں سے دو تین فیکٹرز کی بات ہوئی ہے. جیسے کسی نے ریسرچ کی کہ جو شاپنگ کے لیے ہم بیگ یوز کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ شاپنگ بیگ بھی کہتے ہیں، بلکہ ہم تو اسے شاپر ہی کہتے ہیں، تو وہ شاپنگ بیگ جو ہے اس کو ڈفرینٹ ڈائلیکٹس، ایک ہی شہر میں رہنے والے ڈفرینٹ سوشل کلاسز کے لوگ اس کو کیا کہتے تھے. تو اس میں یہ پتہ چلا، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ جو سب سے اپر کلاس کے لوگ تھے وہ لوگ اس کو سیکس کہہ رہے تھے، سیک کا ورڈ یوز کر رہے تھے اس کے لیے. جو اس سے کم کلاس تھی، انہوں نے میرا خیال صرف مڈل اور اپر کا ہی دیا ہوا ہے. جو مڈل کلاس لوگ تھے وہ مڈل اینڈ لو اسٹیٹس والے، وہ اس کے لیے نو let me find no this is not that example. یہ جو سیکس ورڈ ہے، this is the name of a store، شاپنگ مال جس کو کہہ لیں، اس کا نام ہے سیکس. یہ وہ والی ایگزامپل ہے. ویسے ایک ایگزامپل اور بھی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے کہ شاپنگ کے لیے جو آپ بیگ یوز کرتے ہیں اس کو ڈفرینٹ جو کلاسز کے لوگ ہیں وہ اس کے لیے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ ایک
جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اپر کلاس کے لیے، وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کی لینگویج میں، اور جو لوگ ایک مڈل یا لوور کلاس کے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں ان کی لینگویج میں، کوئی ایک کریکٹرسٹک ڈٹرمن کرنے کے لیے انہوں نے یہ ریسرچ کی، اور انہوں نے یہاں پہ را ساؤنڈ کو دیکھا کہ را ساؤنڈ جو ہے وہ کون لوگ پروناؤنس کرتے ہیں اچھے طریقے سے. مطلب جو امریکہ میں بولے جانے والے انگلش ہے، ظاہر ہے اس میں بھی ویرائٹیز ہیں، دیر آر ڈفرنٹ ڈائلیکٹس. تو جو اپر سوشل کلاس کے لوگ ہیں وہ را ساؤنڈ کو اچھے طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں، جبکہ جو لوور کلاس کے لوگ ہیں وہ اس کو اومٹ کر جاتے ہیں جب وہ بول رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس نے جو ریسرچر تھا کسی طرح سے ان سے بلوانے کی کوشش کی کہ وہ را ساؤنڈ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، اور اس میں اس نے فار ایگزامپل اس نے ان سے اس کو ایلیسٹ کرنا کہتے ہیں کہ جب آپ انڈائریکٹ طریقے سے کسی سے کوئی بات گلوا رہے ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ڈائریکٹلی آسک دا کوشچن، آپ ڈائریکٹلی کچھ نہیں پوچھتے. اب آپ کسی سے ڈائریکٹلی تو نہیں پوچھ سکتے نا کہ آپ را ساؤنڈ پروناؤنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اٹ ول آلسو لک آکورڈ. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا کوشچن پوچھتے ہیں جس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ را ساؤنڈ آئے گی. تو انہوں نے کیا پوچھا، فار ایگزامپل انہوں نے کوئی ایسا کوشچن کیا کہ اس کا جواب 4th فلور تھا. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو شو اسٹور ہے وہ کہاں ہے، بے شک آپ کو پتہ ہے، بٹ جسٹ ٹو elicit the information, just to ask that question, just to make them produce the required response. تو آپ ان سے یہ کوشچن پوچھیں کہ جی فلاں شو اسٹور کہاں ہے، اور جو بولنے والا ہے وہ کہے جی 4th فلور. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اپر کلاس کے لوگ تھے، اپر شاپنگ اسٹور پہ جانے والے، they were pronouncing 4th فلور، جبکہ جب وہ لوور کلاس کے اس میں گئے ہیں تو they were producing، جو لوور کلاس کا جو شاپنگ مال تھا وہاں پہ جو وزٹ کرنے والے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے، مطلب ان سے الگ سے وہ کوشچن پوچھا گیا کہ 4th فلور پہ کسی بھی ایسی شاپ کا نام ان سے پوچھ لیا گیا جی کہ فلاں آئس کریم پارلر کدھر ہے، تو انہوں نے کہا جی 4th فلور. مطلب دے omit the را sound. 4th floor انہوں نے کہا instead of saying 4th floor. This was the case with the US. مطلب یہ جو اسٹڈی ہے یہ US میں ہوئی، and the opposite was the situation in UK. UK میں کیا تھا کہ اس کا بالکل اپوزٹ ہوا کہ جو اپر کلاس کے لوگ تھے their language was marked by dropping of ra sound. وہ را ساؤنڈ کو ڈراپ کر رہے تھے. مطلب when they were asked to pronounce 4th floor، تو جو اپر کلاس والے تھے وہ کہتے 4th floor، and the lower class were saying 4th floor. ٹھیک، تو this is the case کہ وہاں پہ یہاں پہ جو را ساؤنڈ تھی اس کی ڈراپنگ بالکل اپوزٹ ہے. اسی طرح جب انگلینڈ کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد 2-3 اور فیکٹرز ڈسکس کیے ہوئے ہیں. انگلینڈ کو ہم یہاں پہ انگلینڈ اور US کے کو چھوڑ کے وی آر جنرلی ٹاکنگ اباؤٹ دی ہول انگلش کمیونٹی. تو اس میں جو ایک ہا ساؤنڈ ہوتی ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہاؤس، یا آپ کہہ رہے ہیں ہیم یا ہارٹ، تو ان میں ہا ساؤنڈ جو ہے وہ ڈراپ ہوتی ہے لوور کلاس میں اور اپر کلاس میں نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ورڈز کے اینڈ میں ING آتا ہے جیسے مارننگ، ایوننگ، تو جو لوور کلاس ہے اس میں گ جو ہے اینڈ میں آ رہا، انگ ساؤنڈ جو ہے اس کو اومٹ کر کے نہ ساؤنڈ صرف پروناؤنس کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. مطلب جو لوور کلاس ہے دے ول سے مارننگ، ایوننگ اس طرح بولیں گے، جبکہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ مارننگ اور
evening بولیں گے. Right now you will read it and ask me for any problem. یہ ہے جی پیج 240 شروع میں ہی ہے. لیٹ می چیک کہاں پہ ہے جی. بالکل شروع میں ہے. چیپٹر شروع ہو رہا ہے لینگویج سوسائٹی اینڈ کلچر. چیپٹر 21 ہے لینگویج سوسائٹی اینڈ کلچر. Did you find it? Yeah, found it. بچے کرم وقار آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میم مل گیا پیج. یس میم مل گیا پیج. چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ یہ کریں گے کہ یہاں پہ جہاں سوشیو لنگوسٹکس لکھا ہوا ہے چیپٹر 21 شروع ہو رہا ہے جہاں سے, تو اس کی باٹم میں سوشیو لنگوسٹکس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس کو آپ ریڈ کریں گے اور اس کے آگے سوشیو ڈائلیکٹس یہ آپ گھر میں ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. سوشیو لنگوسٹکس اینڈ سوشل ڈائلیکٹس ان کو ہم صبح ڈسکس کریں گے, بٹ یو ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دیم فرسٹ, اس کے بعد میں اس کو کلیئر کروں گی. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں سوشل کلاس اینڈ ایجوکیشن وچ از دا تھرڈ پوائنٹ آن پیج 240. جی میم. جی کون ریڈ کرے گا اسے؟ سوشل کلاس اینڈ ایجوکیشن. اچھا ایجوکیشن کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, پہلے میں نے صرف سوشل کلاس کو ہی ڈسکس کیا ہے. ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سوشل اس کی بات کی ہے, سوشل کلاس کی بات کی ہے, ویسے ہی ایجوکیشن میں بھی اگر کوئی بچہ چھوڑ دیتا ہے اسکول کو ان ویری ارلی گریڈس, اور ایک بچہ جو پڑھتا رہتا ہے, تو آفٹر سم ایئرز ان کی لینگویج میں بھی فرق آ جاتا ہے. اور جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل جو انہوں نے دی ہوئی ہے, them boys throwed something. اب انسٹیڈ آف سیئنگ کہ the boys threw something, جو ایک کم پڑھا لکھا بچہ ہے یا جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ بولے گا them boys throwed something. مطلب اس کی لینگویج جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے اس کا ہی جو کلاس میٹ تھا یا کوئی اور جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کی لینگویج سے ڈفر کرے گی. اور ایک بندہ جو اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتا ہے اور وہ زیادہ پڑھ جاتا ہے, اس کی لینگویج زیادہ اسٹینڈرڈ کی طرح ہو جاتی ہے, اسٹینڈرڈ لینگویج کی طرح, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ he or she talks like a book. وہ اس کی لینگویج بالکل بک جیسی ہو گئی ہے, مطلب بالکل اسٹینڈرڈ جیسی ہو گئی. تو لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. ہو ول ریڈ اٹ؟ سوشل کلاس اینڈ ایجوکیشن. May I? Yes, you can. Okay, ma'am. Thank you. Social class and education. Two obvious factors in the investigation of social dialect are social class and education. In some dialect surveys, it has been found that among those learning the educational system at an early age, there is a greater tendency to use forms which are relatively It's not learning, it's leaving. That the people who leave the educational system at an early age, Okay. جلدی جو لوگ آپ اس کو جلدی سے نہ پڑھیں, just try to concentrate on the letters or the sounds. میم ایکچولی میرے جو مطلب میں سب سے لاسٹ پہ آئی تھنک سو لے کے آئی ہوں, اور وہ یہاں پر اتنی مس پرنٹنگ ہے اس میں بہت مشکل سے, اور میرا جو فونٹ سائز ہے وہ دوسرے مطلب جو فوٹوز وغیرہ مجھے فرینڈ سینڈ کر رہے تھے ان سے کافی چھوٹا. اوہو, یہ آپ نے کسی اچھی شاپ پہ رکھوانی تھی نا کرم. میم یہ بہت دور رکھوائی کرم نے, ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا, ہم اتنی مشکل. میم جی سعید بک سینٹر والے سب سے اچھے انہیں کے پاس رکھوائے ہیں, اور پورے جتنے یونیورسٹی کے نوٹس ہیں سبھی انہیں کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں.
اور یہ پاس ہی ہے، روڈ کے اوپر ہی ہے، کلب روڈ کے اوپر ہے، پھاٹک کے ساتھ ہی ہے۔ اگر ہم جائیں اڈے سے پھر کتنی دور ہے گرم؟ تو اگر آپ کھانے وال چوک اتر کر ادھر ساتھ ہی ہے کھانے وال چوک کے۔ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، اب آپ پڑھنا شروع کریں مہوش۔ جی میم. There is a greater tendency to use forms which are relatively infrequent in the speech of those who go on to college. Expressions such as those contained in them boys to thought something are much more common in the speech of the former group than the latter. It seems to be the case that a person who spends a long time going through college or university will tend to have spoken language features which derive from a lot of time spent working with the written language. The complaint that some professor talks like a book is possibly a recognition of an extreme form of this influence. The social یس، class. ایک منٹ، یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ ایکسپریشن سچ ایز دوز کنٹینڈ ان them boys throat something are much more common in the speech of the former group، یعنی جن لوگوں نے جلدی چھوڑ دیا ہے، دین دا لیٹر میں ایسے ایکسپریشنز کم ہوں گے۔ مطلب ایک نے اگر پرائمری میں چھوڑ دیا اور ایک نے جا کے 8ویں 9ویں میں چھوڑا ہے، تو دونوں میں جو ایک انفارمل لینگویج ہے اس کا تناسب اس حساب سے کم یا زیادہ ہوگا۔ جو جتنی جلدی چھوڑ دے گا اس کی لینگویج اتنی زیادہ انفارمل ہو جائے گی۔ انفارمل تو نہیں آپ اسے کہیں گے، مطلب اوے فرام اسٹینڈرڈ کہہ لیں۔ فارمل اور انفارمل اور بات ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ اوے فرام اسٹینڈرڈ آپ کہہ لیں ہو جائے گی، اور جو پڑھتا رہا ہے اس کی اسٹینڈرڈ کے قریب رہے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ اتنا پڑھ جائیں کہ آپ پروفیسر بن جائیں تو دین سم پیپل اسٹارٹ سیئنگ کہ دیٹ پروفیسر ٹاکس لائک اے بک۔ جی آگے چلیں، نیکسٹ پیراگراف۔ Also sound different. A famous study by Lebov 1972 combined elements from place of occupation and socio-economic status by looking at pronunciation differences among salespeople in three New York City department stores: Saks, high status, middle and plain status. Lebov asked salespeople questions. He is here talking about three. میں نے آپ سے 2 کہا تھا لیکن 3 کی وہ بات کر رہا ہے۔ ہائی اسٹیٹس کا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا جس کو سیکس جس کا نام ہے، سیکنڈ واز میکیز دیٹ از مڈل کلاس، اینڈ تھرڈ ون از کلینز وہ جو کہ لو کلاس، لو اسٹیٹس یا لوور کلاس کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے۔ جی آگے چلیں۔ Lebov asked salespeople questions that elicited the expression fourth floor. He was interested in the pronunciation or not of the ra sound after vowels. There was a regular pattern. The higher the socio-economic status, the more ra sounds, and the lower the socio-economic status, the fewer ra sounds were produced. So the difference in a single consonant could mark higher versus لوور، low lower social class. یہ وہ لوور کو کہہ رہا ہے نا کہ لوور میں سے جب آپ را ساؤنڈ کو اومٹ کر دیں گے تو دین یو ول پروناؤنس دیٹ ایز لوور، تو یہ وہ لوور لکھا ہوا ہے۔ Okay, ma'am. That was in New York. In reading, England, Trudgill 1974 found that the same variable ra after a vowel had the opposite social value. Upper middle class speakers in that area tended to pronounce fewer ra sounds than lower working class speakers. You may have encountered individuals who seem to have no ra sound in isn't that marvelous, darling, darling, darling. Yes, this is again the omission of ra sound. Ra sound کو یہاں سے بھی غائب کیا گیا، omit کیا گیا، and instead of saying isn't that marvelous darling, it's pronounced as isn't that marvelous darling. So ra sound is again omitted from here.
And this time, this is the case of upper class. Upper class में से रा sound जो है वो omit हो रही है England में. Yes. Actually, a more stable indication of lower class and less education throughout the English speaking world is the occurrences of N rather than It's in. not an, it will be na sound. It's na. Na rather than at the end of words like and going. Pronunciations represented by sitting and drinking are associated with lower social class. So lower social class will always pronounce sitting, drinking, morning, evening instead of pronouncing g sound in the end. हमने जब sounds देखी थी तो उनमें ma, na and ing तीन एक तरह की sounds थी. तो ये वो है कि वो जो एंड पे इंग साउंड है उस इंग साउंड की जगह वो ना साउंड प्रोनाउंस करते हैं. Okay, ma'am. Another social marker is ha sound dropping, which results in aus and alo in contemporary English. This is associated with lower class and less education. For Charles Dickens, writing in the middle of the 19th century, it was one way of marking a character's lower status, as in this example from Uriah Heep in David Copperfield. I am well aware that I am the humblest person going, said Uriah Heep modestly. My mother is likewise wise a very humble person. We live in a humble abode, Master Copperfield, but we have much to be thankful for. My father's former calling was humble. सो हेयर इस पैराग्राफ में जो है हम्बल में ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें कि हाँ साउंड जो है उसको किया गया है, ओमिट किया गया है. ठीक है, तो लोअर क्लास जो है वो हाँ ड्रॉपिंग ज़्यादा करती है लोअर क्लास की निस्बत. सॉरी मैंने क्या कहा, लोअर क्लास जो है वो हार्ड ड्रॉपिंग करती है अपर क्लास की निस्बत. मतलब अपर क्लास जो है वो हा साउंड को प्रोनाउंस करेगी और लोअर क्लास नहीं करेगी. यस, नेक्स्ट जो है और कोई आप में से विल रीड इट. एज एंड जेंडर. Nobody is willing to read it. Ma'am, may I? Yes, you can. Age and gender. Even within groups of the same social class, however, other differences can be found which seem to correlate with factors such as the age or gender of speakers. Many young speakers Many younger speakers living in a particular region often look at the results of a dialect survey of their area, conducted mainly with older informants, and claim that their grandparents may use those terms, but they do not. Questions according to age noticeable. The grandparents don't child time. Grandparents still talk about the icebox and the wireless. What's up? What's totally stop and he doesn't use like to introduce reported speech as he might do. We are get time ready and he's like, let's go. And I'm like, now, no way, not ready. And he splits anyway the fate. Variations
according to the gender of the speaker. بچے ایک منٹ ٹھہریں ذرا, لیٹ می ایکسپلین اٹ. Yes, now they are talking about age first. دو کر کے وہ ان کو ایکسپلین کر رہا ہے. پہلے سوشل کلاس اینڈ ایجوکیشن کو دیکھا ہے اور اب ایج اینڈ جینڈر کو دیکھ رہا ہے. تو if the comparison is made between the three generations, اگر آپ بچوں کو دیکھیں, ان کے پیرنٹس کو دیکھیں اور ان کے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھیں, تو there will be great differences. And the example given here is that اگر آپ کے جو گرینڈ فادر ہیں, یہ انگریزوں کے گرینڈ فادر ہیں, ہمارے نہیں ہیں, تو وہ فریج کو آئس باکس اور موبائل فون کو وائرلیس کہیں گے ابھی بھی. There might be different names for جو پیرنٹس یوز کریں, and there might be still different names جو کہ ان کے بچے یوز کریں. تو تینوں جنریشنز جو ہیں ان کے ووکیبلری آئٹمس میں اور ان کی لینگویج میں اور جو ڈائلیکٹس وہ بولتے ہیں ڈفرینس ہو سکتا ہے. اینڈ دس ڈفرینس از بیکاز آف ایڈوانسمنٹس ان ٹیکنالوجی, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرے جو لینگویج ڈیولپمنٹ ویسے ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں اگین بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو لینگویج کو چینج کرتے ہیں. مطلب ایک جنریشن کی لینگویج جو ہے دوسرے جنریشن کی لینگویج سے چینج کیوں ہوتی ہے, دیر آر مینی فیکٹرز اگین. تو ان تینوں جنریشنز کی لینگویج ڈفرینٹ ہے. لینگویج ڈفرینٹ نہیں ہے, سوری, لینگویج کی ویرائٹی ڈفرینٹ ہے جو وہ تینوں بول رہے ہیں. اور اس میں جو ہیوج ڈفرینس ہوگا وہ گرینڈ پیرنٹس اور جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کی لینگویج میں ہوگا. دیر ول بی لیس ڈفرینس آبزروڈ ان دی لینگویج آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن, لیکن جیسے ہی جنریشن گیپ بڑھے گا, جنریشن ایک اور چینج ہوگی, تو وہ ڈفرینس اور زیادہ ہو جائے گا. اور اس کے اینڈ میں انہوں نے کوئی سینٹینس دیا ہوا ہے which is not very clear, but the thing is the same کہ ایک جو گرینڈ چائلڈ ہے وہ اسی بات کو اور طرح سے کہے گا, while دی لینگویج آف گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر کی جو لینگویج ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوگی. یس, ویریشن اکارڈنگ ٹو جینڈر, اس کو پڑھیں بچے. آپ کی ڈسٹورشن, یہ شمائلہ پڑھ رہی تھیں, Yes, ma'am. آپ لینگویج ڈسٹورشن بہت زیادہ ہے آپ کے, شاید سگنلز کا کوئی ایشو ہے. Okay, ma'am. ہاں پڑھیں, لیکن چلیں آپ. Variation according to the gender of the speaker. He has been the subject of a lot of recent research. One general conclusion from dialect surveys is that female speakers tend to use more prestigious forms than male speakers with the same general social backgrounds. That is, forms such as I done it, it growled, and he ain't can't be found more often in the speech of males. And I did it, it grew, and he isn't the speech of females. یس, سو یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فیمیلس کی جو لینگویج ہے وہ زیادہ کلوز ٹو اسٹینڈرڈ ہوتی ہے دین میلس. جیسے اس طرح کے ایکسپریشن میلس کہتے ہیں آئی ڈن اٹ انسٹیڈ آف سیئنگ آئی ڈیڈ اٹ, اٹ گروڈ اینڈ ہی اینٹ انسٹیڈ آف سیئنگ اٹ گریو اینڈ ہی ازنٹ. تو جو فیمیل کی لینگویج ہے دیٹ از مور کلوز ٹو اسٹینڈرڈ دین دا میلس. یہ کمپیریزن دیکھا ہے نا آپ نے, آئی ڈن اٹ جو ہے وہ کہے گا میل, اور فیمیل جو کہے گی آئی ڈیڈ اٹ. میل جو ہے وہ زیادہ تر بولیں گے ہی گروڈ, while female will say it grew. It وہ کہیں گے it growed, while female will say it grew. And وہ کہیں گے میل کہیں گے he ain't, while female will say he isn't. تو such یہ تو صرف 3 ایگزامپلس تھیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں جن سے کلیئر یہ بات ایویڈنٹ ہے کہ فیمیل کی لینگویج جو ہے وہ دیٹ از ڈفرنٹ فرام دی لینگویج آف میلس. جی آگے چلیں. In some cultures,
There are much more marked differences between male and female speech. Quite different pronunciations of certain words in the male and female speech have been documented in some North American Indian language, such as gross venture and possessive. यस Indeed, यस 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 यहाँ पे जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इंडियंस कहा जाता है उन लोगों को जो अमेरिका में पहले से मौजूद थे, मतलब हु वर दी एक्चुअल क्या कहेंगे इनहैबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के कहते हैं ना कि डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया था अमेरिका को? Columbus. Columbus यस, तो मैम कोलंबस ने। बिल्कुल बिल्कुल कोलंबस ने किया था। तो the thing was that many years ago, hundreds of years ago, जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो डिफरेंट इलाकों में मौजूद थे, लेकिन वो जानते नहीं थे एक दूसरे को कि कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ये तो अब हमें पता है ना, वी कैन सी द होल मैप विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, बट मैनी इयर्स अगो, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, पीपल डिडंट नो कि कहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो आबाद हैं। तो ये इलाका चूंकि दिस वाज क्वाइट क्लोज टू हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन सब कॉन्टिनेंट्स का तो सबको पता था कि ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। तो ये लोग, ये सब कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ इनकी जो ट्रैवल भी था और जानते थे एक दूसरे की लैंग्वेजेस को भी। लेकिन बिकॉज अमेरिका वाज कंपैरेटिवली फार फ्रॉम दिस एरिया, तो वहाँ का नहीं पता था कि वहाँ भी पे भी कोई लोग रहते हैं। तो ये कोलंबस जो था ब्रिटिश पर्सन, इसको ट्रैवल का शौक था, तो ये अपनी बोट में, शिप में या बोट में बैठा हुआ वहाँ पे पहुंच गया, एंड ही सडनली डिस्कवर्ड कि वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। अब वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, देवर ब्लैक पीपल, जो कि अफ्रीकी जैसे लोग हैं ना, उस तरह के लोग थे वो ब्लैक पीपल, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। तो अमेरिका में मौजूद जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, या रेड इंडियन लैंग्वेजेस जिनको कहा जाता है, ये हम जो यहाँ के इंडियन हैं वो इंडियन नहीं है, बल्कि ये वो रेड इंडियंस हैं जो कि अमेरिका में पहले से मौजूद थे, और फिर बाद में वहाँ पे गोरे चले गए और गोरों ने वहां पे जाके हुकूमत शुरू कर दी, एंड दे बिकेम द रियल ओनर्स ऑफ दैट लैंड। बट दिस इज नॉट द फैक्ट, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ दैट लैंड, दे एक्चुअली occupied that land. So the actual inhabitants of that area are those black people who were called red Indians. तो उसमें वो कह रहा है कि कुछ रेड इंडियन लैंग्वेजेस में अगर आप देखें तो जो कि अभी भी ज़ाहिर है बोली जा रही हैं वहाँ पे जो रहते हैं ब्लैक पीपल, तो उनकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको ये जो मेल और फीमेल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस है ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है। मतलब जो फीमेल्स हैं वो इवन के वर्ड्स को भी डिफरेंटली प्रोनाउंस करती हैं, और उनकी लैंग्वेज जो है दैट इज़ evidently different from the language of males. जी आगे चलें। Indeed, when Europeans first encountered the different vocabularies of male and female speech among the Carib Indians, they reported that the different sexes used different languages. What had in fact been found was an extreme version of variations according to the gender of the speaker. Yes, चलें आगे चलें। In contemporary English, there are many reported differences. We talk of males and females in some gender pairs having conversation. Women generally discuss their personal feelings more than men. Men appear to prefer non-personal topics such as sports and news. Men tend to respond to an expression of feeling or problems by giving advice or solutions, while women are more likely to mention personal experiences that match or connect with the other woman. Yes. There is So
here again is the difference of the topics. پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ لینگویج میں کیا فرق ہے، ان کی میل اور فیمیل جو ہیں ان کی لینگویج کس طرح سے ڈفرینس ہے، بٹ ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹاپک آف کنورسیشن. ان کے ٹاپکس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اینڈ دیٹ ایکچولی ڈپینڈس آن دی دیر سوشل لائف، کہ جس قسم کی ان کی زندگی ہوتی ہے وہ شاید اس سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو میل جو ہیں، فیمیلس usually talk about their personal experiences and their personal problems to one another, while males don't choose such topics. وہ زیادہ جو بات ہے وہ اسپورٹس کی کرتے ہیں یا ان چیزوں کی جو ڈائریکٹلی ان سے ریلیونٹ نہیں ہوتی، لیکن فیمیلز پرسنل پرابلمس کی باتیں زیادہ کرتی ہیں. اسی طرح میل جو ہے وہ ایڈوائس دینا پسند کرتے ہیں، وائل فیمیلز جو ہیں وہ اگین دے ٹاک اباؤٹ پرسنل ایکسپیرینسز اینڈ لیٹ می چیک اٹ ہیئر. ایڈوائس آن سولوشنز دیتے ہیں میلز، وائل women are more likely to mention personal experience that match or connect with the other women's. یعنی اگر کسی فیمیل کو کوئی پرابلم ہے تو she will advise her on the basis of her personal experiences. تو جو personal problems اور personal experiences کی باتیں ہیں وہ females میں زیادہ ہیں، while male will talk about politics or they will talk about the international business, national or international business, or they will talk about politics or sports. Yes, these will be the topics may be difference hai. Yes, aage chale. There is a pattern documented in American English social contexts of women cooperating and seeking connection via language, whereas men are more competitive and concerned with power via language. In mixed gender pairs, بس یہیں تک کریں اس کو آپ نا، لینگویج تک. English social contexts of women cooperating and seeking connection via language, whereas men are more competitive and concerned with power via language. یہاں پہ آپ اس کو اسٹاپ کر دیں. اچھا، تو میل جو ہیں وہ لینگویج کے تھرو پار اس کو کیا کہیں گے، پار ایکویزیشن کی کوشش کرتے ہیں، وائل فیمیلز جو ہیں وہ لینگویج کے تھرو کوآپریٹو بیہیویئر اور Excuse me, ma'am, you are not audible. Yes, بچے, can you listen to me now? Yes, ma'am. yes, ma'am. اچھا ہاں جی، وہ بیچ میں سے کوئی کنیکشن ہو گیا تھا ڈسٹرب. یس، سو لینگویج کے ٹاپکس بھی الگ ہیں، اور لینگویج کو یوز کرنے کے لیے جو آپ کن چیزوں کے لیے لینگویج یوز کرنا چاہ رہے ہیں، پرپز آف یوزنگ لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، میل پاور کو ایکوائر کرنے کے لیے لینگویج کا یوز کرتے ہیں زیادہ، وائل فیمیلز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے. ایتھنک بیک گراؤنڈ آلسو افیکٹس یور لینگویج. ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ سے جو لوگ ہوں گے ان کی لینگویج بھی ڈفرینٹ ہوگی. ایتھنک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ یو ایس میں اس کو زیادہ دیکھ سکتے ہیں. مطلب جو جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ریڈ انڈینز، ان کو ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، وائل جو انگلش پیپل ہیں جو ادھر سے گئے ہوئے ہیں ان کو ڈفرینٹ
ایتھنک بیک گراؤنڈ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینڈ دو all of those, if they speak the same language, اگر وہ انگلش ہی بول رہے ہیں, but still you will find difference in the English جو کہ ایک ریڈ انڈین بول رہا ہے اور ایک انگلش جو ایک ادھر سے گیا ہوا گورا انگریز بول رہا ہے. ٹھیک, تو ایتھنیسٹی جو ہے آپ کی ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈس جو ہیں وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں آپ کی لینگویج کو. ٹھیک, اور اس کے علاوہ جو ایک چیز ہوتی ہے دیٹ از ایڈیولیکٹ. جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ وہی اسٹارٹ ود لینگویج, براڈر لیول پہ لینگویج جو ہے وہ ایک بڑا کمپوننٹ ہے. لینگویج کے آگے پھر ریجنل ڈائلیکٹس آتے ہیں, ریجنل ڈائلیکٹس کے آگے پھر سوشل ڈائلیکٹس بنتے ہیں. ایک ہی ریجنل ڈائلیکٹ کے اندر یا ریجنل ویرائٹی کے اندر ڈفرینٹ سوشل ڈائلیکٹس, ان کو سوسیولیکٹس بھی کہا جاتا ہے اور سوشل ڈائلیکٹس بھی کہا جاتا ہے, وہ بنتے ہیں جو کہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سوشل فیکٹرز پہ. آپ کا پروفیشن جو ہے وہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے, آپ کی ایج سوشل فیکٹر ہے, آپ کا جینڈر سوشل فیکٹر ہے, آپ کی ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے, آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے. آپ اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی لینگویج کو افیکٹ کر کے ڈفرینٹ سوشل ڈائلیکٹس بناتی ہیں. اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو کہ ہم ایڈیولیکٹ کہتے ہیں. میرا خیال ہے چلے ہم ایڈیولیکٹ کو کل ہی ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے پھر آپ کا جو ہوم ورک ہے دیٹ ول اسٹارٹ ود, آپ اس کو ریڈ کریں گے سوشیو لنگوسٹکس کی ڈیفینیشن کو, سوشل ڈائلیکٹس کا جو پیراگراف ہے اس کو. دس ول بی فرسٹ ٹائم ریڈنگ جو آپ کریں گے, اینڈ ٹمارو وی ول اسٹارٹ ود اٹس ایکسپلینیشن. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے آج پڑھا ہے دیٹ از سوشل کلاس اینڈ ایجوکیشن اور ایج اینڈ جینڈر, دیز آر دا اینڈ ایتھنک بیک گراؤنڈ. ایتھنک بیک گراؤنڈ کو ٹھہریں, لیٹ می چیک اف اٹ نیڈ سم سارٹ آف ادر ایکسپلینیشن. اس کا پہلا صرف ایک پیراگراف ہی آپ کر لیں. ایتھنک بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا پہلا پیراگراف, اس کو بھی آپ ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے میم. تو دس ول بی یور ہوم ٹاسک. تو آپ اب اپنی اٹینڈنس وغیرہ لگا لیں. اور اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو ان پیجز میں تو آپ ابھی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, صبح بھی پوچھ سکتے ہیں if you have any sort of problem. جی آپ کرم لگانی شروع کریں اٹینڈنس آپ کے بعد پھر بتا. ٹھیک ہے میم جی. خالد فرید, خالد فرید, حافظہ شائستہ, Present. اقرا خالد, شمائلہ اعجاز, Present. محمد شہزاد, Present. ہیرا جاوید, Present. جہاں زیب رشید, حمیمہ اشرف, Present. محمد عقیل, عائشہ یوسف, کلیم اللہ, علی احمد, امان اللہ خان, سمرہ الیاس, Present. ہیرا ارشد, Present. کوثر پروین, ارید مسعود, پریزنٹ. وہ اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی ہے, شاید اس وجہ سے اس کا کنیکشن انٹرپٹ ہوا تھا. ام حبیبہ, ام حبیبہ, نجمہ پروین, صوبیہ کوثر, Present. اقرا سجاد, Present.
تیمور الحسن, ثنا خالد, مہوش تبسم, Present. الماس رحمان, Present. نمرہ سحر, محمد شعیب, کومل حسین, Present. فاطمہ زیب, مہوش زوار, Present. ماریو یونس, ثنا ریاض, ماجدہ اشرف, مصور حسین, انیلا اعجاز, Present. عشیق الرحمان, منصب علی, شمیلہ بی بی, نعمان اسد, شفقت رسول,